نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس کے پارٹ 6 کی طرف۔ میری آخری سانسیں، مٹی میرے وجود کو اپنے اندر سمیٹتی جا رہی ہے اور میں بے بسی سے بے حس و حرکت پڑی ہوئی ہوں۔ ہائے اب میرا کیا ہوگا؟ مجھے اس وقت صرف اپنا خیال ہے اور سوائے اپنی کسی اور کی بھی سوچ نہیں ہے۔ شوہر، بچے، گھر، ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب سب زمین کے نیچے جاتے ہی میرے لیے بے معنی رشتے ہو گئے۔ نہ اب مجھے ان کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہی میری سوچ میں کہیں وہ ہیں۔ یہی وہ رشتے تھے جن کے ساتھ میری صبح ہوتی تھی اور جن کے کاموں کے ساتھ ہی میری رات ڈھل جاتی تھی، جن کی سوچیں ہر وقت ذہن پہ سوار رہتی تھیں اور جن کی باتیں سارا وقت میری زبان پہ ہوتی تھی، جن کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور جن کا اپنے بغیر جینا مشکل سمجھتی تھی۔ میں کہا کرتی تھی کب فارغ ہوں گی ان کاموں سے، زندگی میں تو وقت نہیں آیا، البتہ اب بالکل فارغ ہو گئی۔ میری زندگی کے سبھی وی آئی پیز ایسے ہو چکے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آج مجھے فکر ہے تو صرف اپنی، کتنی جلدی انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ، اس کی ڈائریکشن، اس کے گولز، اس کے محور کیسے بدل جاتے ہیں۔ صرف زمین کے نیچے جانے کی دیر ہوتی ہے اور انسان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ میرے پاس عمل تھوڑا ہے اور اس جگہ پر عمل کی پونجی کی تو ضرورت ہے، جس پر میں نے زندگی میں سب سے کم توجہ دی، اسی پر تو یہاں نجات ملنی ہے۔ مگر مجھے تو یہ ہوش تب آیا جب وقت گزر چکا تھا۔ چند گھنٹوں کی زندگی کتنی پرفریب تھی، دن، مہینے، سال گزرتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں خوش ہوا کرتی تھی کہ میں جوان ہوں، حالانکہ ہر گزرنے والا وقت مجھے میری منزل موت کے قریب کر رہا تھا۔ میں اپنی سالگرہ پہ بڑی خوش ہوا کرتی تھی، مبارکبادیں وصول کیا کرتی تھی، مگر میں یہ نہیں سوچتی تھی ہر سالگرہ میری زندگی کے مزید 1 سال کو کم کرنے کی خبر لائی ہے۔ میری زندگی جوں جوں گزرتی جا رہی تھی، میری امیدیں اور جوان ہوتی جا رہی تھی، خواہشات اور بڑھ رہی تھی، اور ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے میں دن رات ایک کر دیتی تھی۔ زندگی بڑی حسین گزر رہی تھی، پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا دن کب نکلا اور کب گزر گیا۔ گھر کی مصروفیات، بچوں کی بھاگ دوڑ، جاب کے دندے، اس کے بعد جو وقت بچتا تھا وہ انٹرٹینمنٹ میں گزر جاتا تھا۔ وقت کا دریا تیزی سے بہتا ہی چلا گیا اور میں موت سے غافل شاہراہ زندگی پر تیزی سے دوڑتی چلی گئی اور یہی سمجھتی رہی کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جبکہ موت میرے سر پہ کھڑی تھی۔ لوگ مٹی ڈالتے جا رہے ہیں اور اس اندھیری کوٹھڑی میں، جہاں نہ کوئی تکیہ ہے، نہ کوئی فرنیچر ہے، نہ کوئی نرم گدا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی فریش ایئر ہے، نہ گرمی سردی کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی ساتھی ہے۔
نہ ہی کوئی موبائل فون ہے کہ اس سے کسی کا حال احوال پوچھ لیتی، نہ کوئی ای میل ہے، نہ ٹی وی ہے کہ اس سے جی بہلا لو، نہ ناول اور افسانے ہیں جن سے ٹائم پاس کر لو. یہاں تو صرف تنہائی ہے اور صرف وحشت ہے. یہاں کے لیے کوئی ساتھی اگر لانا تھا تو زندگی میں اس کو تیار کرنا تھا. آپا کہا کرتی تھی قرآن قبر کا ساتھی بنتا ہے، مگر میرے پاس تو یہ ساتھی نہیں ہے. لوگ لگتا ہے اپنے کام سے فارغ ہو چکے ہیں. بہت بوجھ میرے اوپر محسوس ہو رہا ہے. اس کے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ آواز دور ہوتی جا رہی ہے. کیا یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بس اتنا سا ساتھ تھا. تم جانتے بھی ہو کہ میں یہاں اکیلی ہوں، تب بھی مجھے چھوڑ رہے ہو. کیا تمہیں میرا خیال نہیں ہے؟ تم سب میرے اپنے ہو. جیسے جیسے قدموں کی آواز ہلکی ہو رہی ہے، میرا وجود گویا ٹوٹنے لگا ہے. میری چاروں طرف کھڑی دیواریں مجھے بھینچنے لگی ہیں. یہ مزید تنگ کیوں ہو رہی ہیں؟ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. امی، ابو، بھائی، آپا، میں پس رہی ہوں. میری پسلیاں اس بھینچنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر گھسی چلی جا رہی ہیں. کوئی ہے؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ میں آج رو سکتی ہوتی تو اتنا روتی کہ میرے آنسوؤں سے دریا بن جاتے. میری چیخیں انسانوں کو کیا سنائی نہیں دے رہی؟ ہاں، صرف انسانوں اور جنوں کو ہی نہیں سن رہی، باقی تو سب سن رہے ہیں. میں اب کس کو پکاروں؟ میری قبر مجھے جھٹکے دے رہی ہے کہ جس کی شدت میری برداشت سے باہر ہے، مگر میری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے. میں زندہ ہوتی تو ان شدید جھٹکوں سے مر جاتی، مگر اب تو مرنے کا بھی سوال نہیں. ہائے ری چند گھنٹوں کی زندگی، تیری خاطر میں نے یہ اپنے لیے کیا خرید لیا. ایک بار کے جھٹکے ہی نہیں، مجھے ہلا کے رکھ دیا. کوئی تو ہو جو اس کو روکے. کیا کوئی بھی نہیں روک سکتا؟ میرے سارے جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اب کون سی دوا ہے جو اس درد کو مجھ سے دور کرے؟ کون سا ڈاکٹر اب ایسا ہے کہ جو علاج کر سکتا ہے؟ کون سا آپریشن ہے جو مجھے نجات دلا سکتا ہے؟ مجھے بچاؤ، خدا کے لیے کوئی مجھے بچائے. میں یہاں بری طرح چلا رہی ہوں، مگر آج کون سی ایمبولینس ہے، کون سا 911 ہے جو میں کال کروں کہ مجھے ہیلپ چاہیے؟ کہاں سے لاؤں طاقت کہ اٹھ کے یہاں سے بھاگ جاؤں؟ کیسی بے بسی ہے کہ میرے چیخنے چلانے کے باوجود کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہا، اور اس سناٹے میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا. کہیں سے ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہے، یا اللہ میری بہن کی بخشش کر دے، یا اللہ اس کو قبر کے بھینچنے سے محفوظ رکھ. یا اللہ یہ وہ منزل ہے جس کو دیکھ کر تیرے پیارے رسول بھی رونے لگے تھے، ان کے صحابہ جس سے گھبراتے تھے. اس میں میری بہن کو ثابت قدمی دے. یہ کس کی آواز ہے؟ بھائی جان؟ ہائے میرے پیارے بھائی، سب چلے گئے اور آپ یہاں میرے لیے کھڑے دعائیں کر. ہاں ہاں، خدا کے لیے آپ نہیں جانا، آپ میرے لیے دعا کریں. آپ مت جانا، خدا کے لیے. آپ کی دعائیں مجھے اس کرب سے نجات دے سکتی ہیں. اگر میں زندہ ہوتی تو آپ کے پیر پڑ کے رو رو کے التجا کرتی کہ مت جائیں، میرے لیے یہاں دعائیں کریں. اب میں اپنے لیے دعا نہیں کر سکتی، مگر آپ تو کر سکتی ہیں.
بھائی جیسے جیسے دعا کر رہے تھے مجھے کچھ افاقہ ہوتا جا رہا تھا، یہ تنگی کچھ دور ہو رہی تھی، یہ دیواریں جو مجھے دبا رہی تھیں یہ کچھ پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ بھائی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے دین نہ سیکھا ہوتا، آپ کو بھی اگر آج یہ نہ پتا ہوتا کہ مجھے اس وقت کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو میں تو اس عذاب سے نہ نکل سکتی۔ آپ کو پتا تھا نا کہ قبر میں مردہ جب رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو ضرور بھیجتی ہے، تبھی آپ ہمارے نبی کی تاکید پہ عمل کرتے ہوئے یہاں کھڑے رہیں۔ یا اللہ، یہ دین کتنی بڑی نعمت تھی کہ انسان اپنے لیے بھی کچھ کر پاتا ہے اور اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ جو اس کو جانتا ہو وہی اپنے پیاروں کو حقیقی سکھ دے سکتا ہے، اور جو اس کو نہ جانتا ہو وہ چاہے کتنی بھی محبت کرتا ہو گھر میں جا کے چاہے 10 دیگیں پکوا کے لوگوں کو کھلا دے یا قرآن خوانیاں کرا لے، کچھ بھی مجھے فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مردے کو تو کوئی فائدہ نہیں، اور لوگ اس رسم دنیا کو نبھانے کے لیے چند روایتی سے فکروں کے ساتھ تعزیت کرنے آ جاتے ہیں۔ اس کا مردے کو کیا فائدہ، اس کا مجھے کیا فائدہ؟ مجھے یاد ہے میں بھی تو ایسے ہی کیا کرتی تھی، کہیں کسی کی وفات کا پتہ چلتا تو بہترین پرنٹ والا کالا جوڑا نکالتی، ہلکا سا میک اپ کرتی، اپنا قیمتی ڈیزائنر پرس خاص ایسے مواقع کے لیے رکھا ہوا تھا، بڑی بے پرواہی کے ساتھ بیگ لٹکا کے گھر سے نکلتی، اور وہاں پہنچ کے چند روایتی سے جملے بول کر بڑا افسوس ہوا، یہ کہہ کر بغیر کسی اثر لیے بعض دفعہ تو یوں ہی اٹھ کے آ جاتی، اور کوئی زیادہ ہی قریبی ہوتا تو 2-4 صفحے سپارے کے پڑھ کے کوئی بہانہ بنا کے چلی آتی، اور کبھی یہ نہ سوچتی کہ موت کا فرشتہ میرے لیے بھی تو کوئی پیغام چھوڑ گیا۔ آہستہ آہستہ میری پسلیاں اپنی جگہ آنے لگی، مجھے کچھ ہوش آنے لگا، میری تکلیف کچھ کم ہونے لگی ہے۔ آج کی میری یہ چیخیں اگر انسان سن لیتے تو کبھی لذتیں نہ اٹھا سکتے، کبھی اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ اس کی ہولناکی کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو اپنے مردے دفنانے چھوڑ دیں اور جنگلوں کی طرف بھاگ جائیں، اور کبھی غافل نہ رہ سکے، ہر وقت بس اس کی تیاری میں لگے رہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بھائی کی دعائیں میرے لیے اس وقت واحد سہارا ہے، اور اس وقت بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ وہ یہاں کھڑے دیر تک بس مجھے دعائیں دیتے جائیں۔ میری سمجھ میں اب بہت اچھی طرح آ گیا کہ ہمارے پیارے نبی کے صحابہ کیوں اس جگہ کا سوچ کے غمزدہ ہو جایا کرتے تھے، کیوں وہ اس قدر گھبراتے تھے۔ یہ جگہ واقعی ایسی ہے کہ انسان اس کے لیے جتنا بھی کر سکے کرے، اور کون سا زیرو ایسا ہے جس کو اس گھر میں نہیں آنا؟ مگر مجھ جیسے اور کتنے ہی لوگ دنیا میں موجود ہیں، مجھ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو کبھی اس گھر کا سوچتے تک نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کبھی قبرستان کے باہر سے گزرا کرتے تھے تو گاڑی میں کہکہے لگا رہے ہوتے تھے، گپ شپ میں مصروف ہوتے تھے، اور باہر سے نظر آنے والی قبریں بھی کبھی مجھے تو نگاہ عبرت نہیں دیتی تھی،
مجھے کبھی سوچنے کی طرف متوجہ نہیں کرتی تھی کہ کبھی یہ میرا بھی تو گھر ہوگا. ہماری گاڑی قبرستان کی طویل دیوار کے ساتھ ساتھ تیزی سے آگے نکل جاتی اور سامان عبرت سامنے ہوتے ہوئے بھی میری توجہ اس کی طرف نہ ہوتی. میں یہ زحمت ہی گوارا نہیں کیا کرتی تھی کہ توجہ دوں. اور یہ نہیں کہ مجھے قبرستان دیکھ کے کچھ اثر نہیں ہوتا تھا. ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا. اسی لیے تو دیکھتی نہیں تھی کہ کہیں اثر نہ ہو جائے. چاہتی نہیں تھی کہ کبھی میری اس غفلت بھری زندگی پہ پرچھائی بھی پڑے ان ڈپریسو جگہوں کی. میں اپنی حالت پر کتنا پچھتاؤں، کتنا روؤں، کتنا دکھ کروں. جتنا بھی کروں کم ہے. کاش میں اس وقت اثر لے لیتی، یہ کڑوی گولی اس وقت کھا لیتی تو میرا آج اچھا ہو جاتا. اپنے اس وقت میں فکر لگا لیتی تو آج بے فکر ہو جاتی. اپنے اس وقت میں یہ غم لگا لیتی تو آج بے غم ہو جاتی. مگر میں نے چوز کیا اس فانی میں بے فکر رہنا، تو آج یہاں فکر میں مری چلی جا رہی ہوں. میں نے خود چوز کیا اس دھوکے کے گھر میں غفلت میں پڑے رہنا، تو آج پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں نے چوز کیا کہ اس عارضی زندگی میں بے غم رہوں، تو دیکھو آج غمزدہ پڑی میں. بھائی جان کی اونچی آواز میں آمین کہنے اور پھر ان کے بوجھل قدموں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرانے لگی. بھائی جان آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، آپ بھی آخر کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ مگر کچھ دیر تو اور رک جاتے، کچھ دیر. ابھی تو مجھے افاقہ ہونا شروع ہوا تھا. قدموں کی چاپ دور ہوتی جا رہی ہے اور مجھے ایک ایک چاپ یوں لگ رہا ہے میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے. بھائی جان کا جانا میرے لیے ایک بڑے صدمے سے کم نہیں. مگر میں کیوں ہر بار یہ سمجھ لیتی ہوں کہ فلاں میرے ساتھ رہے گا اور فلاں میرا سہارا بنے گا اور فلاں مجھے تھام لے گا اور فلاں مجھے بچا لے گا. مجھے سمجھ جانا چاہیے مجھے یہاں اکیلے ہی رہنا ہے. ایک سخت آواز ہے. یہ کیسی آواز ہے؟ یوں لگتا ہے کوئی زمین کو اکھیڑتا ہوا چلا رہا ہے میری طرف. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں تو پڑھ لی تھی، مگر کبھی یہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئی کہ قبر میں کیا مرحلے گزرنے والے ہیں. ہر سفر پہ جانے سے پہلے مجھے شوق ہوا کرتا تھا، وہاں کی ساری معلومات اکٹھی کر لیتی تھی. وہاں کیا سائٹ سینگ ہے، کیا انٹرٹینمنٹ ہے، کیا ریسٹورنٹس ہیں. مگر تیرا بیڑا غرق ہو رومی، تو نے یہ معلومات نہ لی کہ اس جگہ میں کیا ہوگا جہاں تجھے لازم آنا تھا، لازم رہنا تھا. یہ جو طویل ترین قیام کی جگہ ہے دنیا کی، تو ٹوٹل قیام کی مدت 46 سال تک کی تھی. مگر یہاں کا قیام تو قیامت تک کا ہے. یہاں تو آدم سے لے کر آج تک ہزاروں ہزاروں سال گزر گئے اور لوگ آتے ہی جا رہے ہیں. کئی ہزاروں سال سے یہاں موجود ہیں. ان کا یہ سفر جاری ہے، برزخ کا سفر، اور نہ معلوم کب تک جاری رہے گا. اور اپنے اپنے وقت پہ زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے ہر انسان نے اس کاروان برزخ میں شامل ہو جانا ہے.
میں اتنے طویل سفر پہ روانہ ہونے والی تھی، اور وہ بھی پہلی دفعہ اندیکھی جگہ، انجانی جگہ، اور میں نے کبھی معلومات لینے کی کوشش نہیں کی، نہ کبھی اس کے لیے سامان باندھا۔ ارے 4-6 گھنٹے کا سفر ہم نے طے کرنا ہوتا تھا، جو دنیا جہان میں فون گھما کے پوچھتی تھی راستہ کیسا ہے، موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، اچھی طرح جانچ پڑتال کرتی تھی کہ کہیں راستے میں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ بار بار بیگ کا وزن کرنے لگتی تھی کہ کہیں ایئرپورٹ پہ پہنچنے پہ وزن نہ بڑھ جائے، کہیں کوئی ممنوعہ چیز بیگ میں تو نہیں رکھ لی کہ بعد میں مسئلہ ہو۔ اگر یہاں کے لیے نہ عمل کا وزن کیا، نہ ممنوعہ چیزیں باہر نکالی، نہ ضروری سامان رکھا، اور یوں ہی خالی ہاتھ چلی آئی۔ یہ خوفناک آوازیں اب میرے بالکل نزدیک آ چکی ہیں۔ اس خاموشی اور اس اندھیرے میں کون آ گیا؟ میں نے جو سامنے دیکھا تو میرے ہوش اٹھ گئے۔ یہ کیا بلائیں ہیں؟ اگر میں مر نہ چکی ہوتی تو ان کو دیکھ کر مر جاتی۔ یہ دو ہیں اور ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ رنگ کے ہیں، آنکھیں نیلے رنگ کی، موٹی موٹی چمکدار، اور دانت اتنے لمبے گائے کے سینگوں کے برابر باہر کو نکلے ہوئے۔ یہ خوفناک مخلوق کیا ہے؟ ڈر کے مارے میری جان ہوا ہو رہی تھی، پتا پانی ہو رہا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز بھی ہیں۔ یہ اب کیا کریں گے میرے ساتھ؟ میرے سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اور انہوں نے آتے ہی مجھے اٹھا کے بٹھا دیا۔ میرے ہوش گم ہو رہے ہیں، شدید گھبراہٹ ہے، خوف ہے، بے چینی ہے، اور کیوں نہ ہو، کبھی ایسی مخلوق نہ دیکھی، نہ سنی، نہ یہ انسان ہے، پتہ نہیں کیا مخلوق ہے۔ چہرے بھی عجیب سے خوفناک، اور ہاتھوں میں بھی لگتا ہے ہتھیار لیے میں۔ اس اندھیرے گھپ میں اور تنہائی میں، جہاں مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی بھاگنے کا راستہ ہے۔ میرا تو یہ حال ہوا کرتا تھا زندگی میں کہ رات کے وقت اکیلی ہوتی اور گھر میں کہیں ذرا سی آہٹ بھی سن لیتی تو خون خشک ہو جایا کرتا تھا۔ اندھیرے سے تو ویسے ہی میں بہت ڈرتی تھی۔ آج میرے سامنے بجلی کے جیسی گرجدار آواز والے انتہائی ہولناک دو شخص کھڑے ہیں، اور میں ایک کمزور سی عورت ہوں۔ میں آج کیسے ان کا مقابلہ کروں گی؟ اپنے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ خبر کے مرحلے آسان کر دے ہمارے لیے، منکر نکیر کے سوال جواب آسان کر دے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ قبر میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، میں کمزور سی عورت ہوں، ایسی مخلوق کا دیکھ کے میں کیسے ثابت قدم رہوں گی؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان خود ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو خوب دعائیں کریں، اور آج ہم نے خود اپنے لیے دعا کرنی، خود اللہ کے سامنے روئیں، یہ تصور کریں کہ آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ایک ایک اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں
اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں کیا. یہ تصور میں لا کے دعا کریں. اس کے بعد سوچیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اگر وہاں پہ اعلان ہو گیا، اس اعلان کو سنیں آج کہ فلاں بنت فلاں، جو بھی آپ کا نام ہے، آج ناکام ہو گئی ہے ان گناہوں کی وجہ سے، اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے. تو اس وقت کیسے فریاد کریں گے، کیسے روئیں گے آپ کہ مجھے بچا لے یا اللہ، مجھے معاف کر دے. وہ معافی وہاں نہیں چاہیے، آج چاہیے. آج ویسے رو رو کے معافی مانگے. آج یہ سوچیں کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو میں کیا کروں گی. ہمارے اسلاف اسی طرح خود کو میدان معاشر کے اندر کھڑا کر دیتے تھے اور اپنے لیے اس طرح سے دعائیں کرتے تھے. ہم لوگ چونکہ ایسا سوچتے نہیں، تو بجائے وہاں جا کے روئیں، آج کیوں نہ رو لیں. ابو موسیٰ اشعری جو تھے، اپنی وفات سے پہلے سخت ترین ریاضتیں کرتے تھے، بڑے مجاہدے کرتے تھے، بہت سخت اپنے اوپر عبادت میں بہت سختی کرتے تھے اپنے اوپر. تو لوگوں نے کہا آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، اپنے نفس پہ کچھ نرمی کریں. فرمایا گھوڑ دوڑ میں گھوڑا جب آخری نشان پہ پہنچنے والا ہوتا ہے تو دوڑنے میں اپنی پوری قوت لگا دیتا ہے. میری زندگی تو اس سے بہت کم باقی رہ گئی ہے. اپنی بیوی سے کہا کرتے اپنی سواری تیار رکھو، جہنم میں کوئی پل نہیں ہوگا. ایک خلیفہ نے منبر پہ کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جتنا ممکن ہو اللہ سے ڈرو، ایسے لوگ بن جاؤ جنہیں چیخیں سنائی دیں اور وہ ہوشیار ہو جائیں. جان لو دنیا ان کا گھر نہیں ہے جو آخرت کے عوض اس کو دے دے. موت کے لیے تیار رہو اس لیے کہ وہ سر پہ کھڑی ہوئی ہے، اور سفر کی تیاری کرو اس لیے کہ سفر بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. تو آج وہ چیخیں سننی ہے تو آج سنیں. آج خود کو وہاں پہ حاضر کر کے معافی مانگے، کیونکہ وہاں جا کے اگر معافی مانگے، وہاں جا کے اگر روئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کی معافی آپ کو فائدہ دے گی، آج کا رونا آپ کو فائدہ دے گا، آج کے آنسو آپ کو فائدہ دیں گے. یہ آنسو بڑے مہنگے تلیں گے، میزان میں بڑے مہنگے تلیں گے. آپ کے یہ تنہائی کے آنسو ہیں، یہ بڑے مہنگے، بڑے قیمتی ہیں. ان پہ آپ کی بخشش ہو سکتی ہے. تو اپنے لیے خود بخشش مانگے، خود معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنا خود تعلق ڈائریکٹ رکھے. کسی کی ضرورت آپ کو نہ ہو کہ کوئی دعا کرائے، کوئی آپ کے لیے مانگے، نہیں، آپ خود مانگے. وہ آپ کا بھی اتنا ہی رب ہے اور آپ پہ بھی اتنا ہی مہربان ہے، اور آپ کی بھی اتنا ہی سنتا ہے جتنی کسی اور کی سنتا ہے. اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کا اللہ کے ہاں اس وقت کیا مقام ہے. کسی ایک کو بھی معلوم نہیں، کوئی ایک بھی نہیں جانتا وہ کس لسٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام کن کی لسٹ میں، جنتیوں کی یا جہنمیوں کی. جس کو یہی نہ پتا ہو اس کو تو بہت ڈرنا چاہیے، اس کو تو بہت مانگنا چاہیے، اس کو تو بہت فریاد کرنی چاہیے. وہاں جا کے فریادیں کی تو بے فائدہ ہوں گی. اس کہانی کی طرح فریاد کرنی تو آج کرو، آج تمہاری فریادیں سنی جائیں گی. تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں یہ وقت مل گیا جس میں تم اپنے رب کو منا سکتے ہو. تم خوش نصیب ہو اس لیے کہ آج رب خود ماننے کو تیار ہے، وہ خود تیار ہے ماننے کو. کل کو تم زمین کے نیچے چلے گئے نا تو
کتنی بھی کوشش کرو گے اس کو منانے کی، وہ مانے گا نہیں، پھر نہیں مانے گا وہ. آج وہ مان جائے گا. مناؤ اس کو، مناؤ، اور نہ اٹھنا جب تک وہ مان نہ جائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. اور آپ سب میرے لیے ضرور دعا مانگیے گا، اس لیے کہ آپ سب سیف ہیں، میں سیف نہیں ہوں. میں سب سے زیادہ خطرے میں، آپ سب سیف ہیں. ریاکاری نہ ہو جائے، ریاکاری نہ ہو جائے، عمل ضائع نہ ہو جائے. اس لیے تو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.